السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وضو کے اندر جن اعضاء کا دھلنا واجب اور ضروری اور فرض ہے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آج کے درس میں وضو کے تعلق سے کچھ اہم احکام اور مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے وضو کا معنی اور مطلب کیا ہے، وضو کسے کہا جاتا ہے، وضو کی شروط کیا ہیں، اور وضو میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کن اعمال کے لیے وضو ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ، مسائل کا تذکرہ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک وضو کا معنی اور مطلب ہے تو وضو کے لغوی معنی ہوتے صفائی اور ستھرائی کے، نظافت، صفائی اور ستھرائی کو وضو کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں وضو ایک ایسی عبادت کا نام ہے جس میں ایک بندہ مخصوص اعضاء کو اس طریقے سے دھلتا ہے جس طرح اسلام میں اس کے دھلنے کا حکم ہے، اسے وضو کہا جاتا ہے۔ وضو عبادت ہے، یہ وضو ایک عبادت ہے اور بہت اہم عبادت ہے، اہم ترین، یعنی ایک اہم عبادت ہے۔ نماز کی قبولیت کا دار و مدار آپ کے وضو پر ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ان کے پاؤں میں ناخون کے برابر پانی نہیں پہنچا ہوا تھا، تو آپ نے کہا ویل للعقاب من النار، ایسی ایڑیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی سزا ہے جن ایڑیوں کو یا پاؤں کو پانی نہیں پہنچتا ہے۔ آپ نے جہنم کی وہی سنائی۔ تو انسان اگر وضو صحیح طریقے سے نہیں کرے گا تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ ناپاکی میں انسان نماز پڑھ لے یا وضو کرتا تو ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، اعضاء کو چھوڑ دیتا ہے، مسح نہیں کرتا، یا خشک رہ جاتا ہے، کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے جس کا دھلنا ضروری ہے، تو انسان کا جب وضو نہیں ہوگا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو نماز، وضو ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے ایسے وضو بھی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے انسان وضو کرتا ہے، لہذا جیسے نماز کے لیے اخلاص ضروری ہے، وضو کے لیے بھی انسان کو مخلص ہونا چاہیے۔ تو وضو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص اعضاء کا اس طریقے سے دھونا جس طرح اسلام میں اس کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھیے وضو میں انسان پورے جسم کو نہیں دھلتا ہے، مخصوص اعضاء کو دھلتا ہے۔ انسان چہرے کو دھلتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے، دونوں پاؤں کو دھلتا ہے، انسان کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، سر پر مسح کرتا ہے، کان پر مسح کرتا ہے۔ ان اعضاء کو دھلنا اور مسح کرنا ہے۔ اب انسان اپنی پیٹھ کو نہیں دھلے گا یا اپنی پیٹ کو انسان نہیں دھلے گا کیونکہ اس کے دھلنے کا حکم نہیں ہے۔ تو مخصوص اعضاء، جسم کے مخصوص اعضاء کو انسان دھلتا ہے کس طریقے سے؟ جس طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے حدیثوں اور سنتوں کے اندر حکم دیا ہے، اس کے دھلنے کا نام اسی طریقے پر جو طریقہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اس کا نام وضو ہے۔ یعنی آپ سے کوئی پوچھے کہ وضو کا کیا مطلب ہے، وضو کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وضو کہتے ہیں صفائی و ستھرائی کو، اور انسان وضو سے صاف ستھرا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے انسان۔ اور انسان جن اعضاء کو دھلتا ہے وہ اعضاء انسان کے پاک ہو جاتے ہیں، انسان خود پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وضو کا معنی اور مطلب ہے کہ صفائی ستھرائی کو وضو کہا جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے یا جن عبادت کے لیے وضو ضروری ہے ان کی انجام دہی کے لیے خاص اعضاء کا دھلنا یہ وضو کہلاتا ہے، جس طریقے سے قرآن و سنت میں اس کا حکم موجود ہے۔ وضو کی کتنی شرطیں ہیں؟
وضو کی کچھ شرطیں ہیں اور وہ 4 شرطیں ہیں وضو کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے، کیونکہ نماز کا حکم بچے کو کب پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، اور 7 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تمیز کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ تمیز کرنے لگتا ہے، وہ مسجد میں آئے گا، مسجد کا خیال رکھے گا، اس کا ادب اور احترام کرے گا، تو اسے چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس کو تمیز کی عمر کہا جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر حکم دیا گیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھو، ہمارے نبی نے کہا کہ ان کو مارو۔ ایک صحابی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا اور پانی کی پچکاری آپ نے ان کے گال پر کر دی، ان کی عمر 7 سال تھی، وہ کہتے مجھے یاد ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر پانی کی پچکاری کی۔ تو جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اس کی عمر تمیز کو پہنچ جاتی ہے، تمیز کرنے لگتا ہے، باتیں یاد رہنے لگتی ہیں اس کو، اس سے پہلے کی باتیں بچے کو یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو 7 سال یہ تمیز کی عمر کہلاتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ کہ بچہ 7 سال کا ہو۔ دوسری یہ ہے کہ نیت ہو انسان کے اندر، کیونکہ عبادت ہے وضو کرنا، جیسے تیمم عبادت ہے، نماز عبادت ہے، طواف عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، ایسے یہ بھی عبادت ہے۔ تو انسان کے اندر نیت ہو، اللہ کے رسول کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے تو اس کے ذہن میں ہو کہ میں پاکی کے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کو کچھ احساس ہی نہ ہو، اسے کچھ شعور ہی نہ ہو، وہ گیا پانی لیا، چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا، پاؤں دھل لیا اور سمجھتا ہے کہ میں نے وضو کر لیا۔ نہیں، اس کے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے، دل کے اندر شعور ہونی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، کیونکہ نماز صرف ہاتھ پاؤں اور چہرے کے دھلنے کا نام نہیں ہے۔ انسان ماری تھکا مادہ آتا ہے، نل کے سامنے چلا گیا یا ٹوٹی اس نے کھول دیا، کیا پانی کو اپنے سر پر ڈال لیتا ہے یا چہرے پر ڈال لیتا ہے، ہاتھ پہ ڈال لیتا ہے، تو یہ وضو نہیں ہوگا۔ انسان کو پہلے سے دل میں ارادہ ہونا چاہیے، جیسے نماز کے لیے ارادہ ہوتا ہے ایسے ہی اس کے لیے بھی ارادہ ہونا چاہیے، اور یہ ارادہ دل میں ہوتا ہے، زبان سے کہنا غلط ہے۔ یہ کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے کرنا یہ بدعت ہے۔ آپ زبان سے نہ ادا کریں کہ میں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی مغرب کے واسطے، مغرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے واسطے، نہیں، یہ سب کہنا غلط ہے۔ آپ کے دل کے اندر پاک ہونے کا ارادہ ہو، شعور اور احساس ہو کہ آپ وضو کر رہے ہیں، اور جب شعور و احساس رہے گا تو آپ ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے، آگے بات آئے گی۔ لیکن انسان کے پاس اگر شعور اور احساس نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے وضو کرنے کا، تو جیسا چاہے گا اپنے ہاتھ کو دھل لے گا، چہرے کو دھل لے گا، کوئی ترتیب کا خیال نہیں رکھے گا۔ تو اس لیے انسان کے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں نماز کے لیے کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں میں، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ زبان سے کہنا غلط ہے، کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے ادا کرنا دین کے اندر بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ پانی پاک ہو۔ ظاہر بات اگر پانی ناپاک ہے تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ ناپاک چیز ناپاکی کو دور نہیں کرتی ہے، پاک چیز ناپاکی کو دور کرتی ہے۔ تو پانی پاک ہونا چاہیے۔ ناپاک پانی ہی انسان سے وضو کر لے گا، کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ جیسے انسان کا وضو صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کا کپڑا بھی پاک صاف ہے، لیکن جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، تو انسان کی نماز نہیں ہوگی، ہے نا۔ یا انسان مسجد حرام کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا کپڑا ناپاک ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پانی پاک ہونا چاہیے جس سے انسان وضو کرتا ہے۔ ناپاک پانی ہے تو انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ یا پاؤں میں کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کو آپ کے چمڑے تک پہنچانے سے روک رہی ہے تو اس کو دور کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو دور کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر موم بتی وغیرہ لگی ہوئی ہے یا پینٹ وغیرہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اگر ہاتھ میں لگا لیتا ہے تو پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا ہے، تو اسی صورت میں انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو اس کو دور کرنا ہے۔ پینٹ عام طور پر ہاتھ میں لگ جاتے ہیں تو پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا ہے، یا اس طریقے سے گدا ہوا آٹا ہوتا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے زیادہ تو آپ وضو کر رہے ہیں تو پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا ہے۔ یا اس طریقے سے عورتیں
ناخن پالش لگاتی ہیں ناخن کے اوپر، تو پالش جو ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے، تہ لگ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو اگر پالش عورت لگا لے اور وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ پالش کا استعمال کرنا، ناخن پالش عورت کے لیے جائز ہے، عورت وضو کرنے کے بعد لگائے، اور وضو کرنے کے بعد عورت لگائے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر وہ ناخن پالش چونکہ تہ جم جاتی ہے اور وہ اس کے بعد وضو کرتی ہے تو پانی اس کے ناخن تک نہیں پہنچے گا، اور جب ناخن تک پانی نہیں پہنچے گا تو عورت کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ لہذا وہ چیز جو پانی کو چمڑے اور ناخن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو اس کو دور کرنا ضروری ہے، شرط ہے یہ۔ اور جو شرط ہوتی ہے وہ عبادت کے اندر داخل کی جز میں نہیں ہوتی ہے، عبادت سے پہلے، کیونکہ آپ کو وضو کرنا ہے، پہلے اس کو آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے بعد وضو آپ کو کرنا ہے۔ تو جو شروط ہوتی ہیں کسی بھی عبادت کی وہ اس عبادت سے پہلے کی جاتی ہیں۔ جیسے بچے کی عمر 7 سال کا ہونا، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے، پانی پاک ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے کوئی چیز اگر رکاوٹ ہے جس سے پانی نہیں پہنچتا اس کو آپ کو دور کرنا ہے، تو یہ ساری شرطیں کہلاتی ہیں، یہ وضو سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ اس لیے شرطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو عبادت بھی نہیں ہوگی، وہ عبادت بھی نہیں مانی جائے گی۔ جیسے نماز کی شروط کیا ہے؟ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا۔ اب اگر آپ قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ نماز میں یہ چیز نہیں، نماز سے پہلے کرنا آپ کو، نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو قبلے کی طرف کھڑا ہونا ہے۔ ایسی نماز کا وقت ہونا شرط ہے نماز کے لیے، اگر وقت سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، اگر آپ فجر پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، وقت نہیں ہوا ابھی۔ تو جو شرطیں ہوتی ہیں وہ عبادت سے پہلے انجام دی جاتی ہیں، لیکن ان شرطوں پر اس عبادت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو عبادت بھی نہیں پائی جائے گی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز سے پہلے انسان وضو کرتا ہے یا نماز میں انسان وضو کرتا ہے؟ بتائیے آپ لوگ۔ نماز سے پہلے، نماز میں نہیں کرتا ہے۔ نماز میں جو چیزیں کرنا ضروری ہوں گی ان کو فرائض یا واجبات کہا جاتا ہے۔ عبادت سے پہلے جو چیزیں کرنا ضروری ہوتی ہیں، جن کے بغیر وہ عبادت ناقص اور نامکمل ہو، ناتمام ہو، اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں 4 شرطیں ہیں جو وضو سے پہلے پائی جانی ضروری ہیں، وضو کے اندر نہیں، وضو سے پہلے پائی جانی ضروری۔ تو یہ وضو کی شرطیں ہو گئیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ وضو کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں۔ ان فرائض اور واجبات کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنا چاہو اور نماز کے لیے وضو کرنا تمہارے لیے ضروری ہو تو کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو۔ اب پہلی بات اللہ نے کیا بیان کی؟ چہرہ دھلنا حکم دیا اللہ رب العالمین، حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا پہلا واجب کیا ہے؟ چہرے کا دھونا، ٹھیک ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھلو، اپنے چہرے کو دھلو۔ چہرہ کے اندر 2 چیزیں اور داخل ہیں، ان کا بھی کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، کلی کرنا یہ چہرے میں داخل، منہ انسان کا چہرے میں ہوتا ہے، لہذا چہرے میں کلی کرنا بھی داخل ہے۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، ناک انسان کے چہرے میں ہوتا ہے، اسے ناک میں پانی چڑھانا بھی ضروری ہے۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ ابھی حج کا مہینہ چل ہی رہا ہے، ذوالحجہ، حج تو ختم ہو گیا۔ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ایک مفتی صاحب کی کہ اگر آپ حرم کے اندر ہیں تو آپ کیسے وضو کریں، کیونکہ آپ کو وہاں نماز بھی پڑھنی ہے، حرم سے باہر بھی آپ کو جانا نہیں ہے، تو انہوں نے ایک طریقہ آپ کو سکھایا ہوگا فوارے سے وضو کرنا۔ اس میں انہوں نے بات بیان کی کہ فوارے سے آپ وضو کر لیجئے، اور چونکہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے اس لیے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس کو آپ مت کیجئے۔ ان کا کہنا غلط ہے، یہ ہم نے اسی وقت رد کیا تھا کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے، اس لیے کہ چہرے میں ناک بھی داخل ہے اور منہ بھی داخل ہے، کلی کرنا بھی واجب ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی واجب ہے، چہرے کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ لہذا اگر انسان کلی نہیں کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ سن لیجیے آپ لوگ، قرآن سے بھی چیز ثابت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں سے بھی۔ وہ صحابی یا وہ شخص جو نماز پڑھ رہے تھے،
جلدی جلدی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کو آ کر کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، دوبارہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. 3 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا. تو انہوں نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجئے، کیسے نماز پڑھنا ہے. تو آپ نے جو ان کو سکھایا تھا وضو کرنے کا طریقہ بھی آپ نے ان کو سکھایا، اور اس میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ، جب تم وضو کرو تو کلی کر لیا کرو. کلی کرنا آپ نے باقاعدہ حکم دیا. تو وضو میں کلی کرنا واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر انسان کا وضو نہیں ہوگا. آپ نے حکم دیا ہے، اور جن جن باتوں کا آپ نے ان کو حکم دیا تھا وہ تمام چیزیں فرائض اور واجبات کے اندر آتی ہیں. جو فرض اور واجب انہی چیزوں کا آپ نے ان کو حکم دیا تھا. تو نہیں میں صاحب نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت، جب تم وضو کرو تو کلی کر لیا کرو. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کلی کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل دوسری حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، تم جب وضو کرو تو ناک میں پانی زور سے چڑھاؤ. ہاں اگر روزے کی حالت میں ہو تو زور سے مت کھینچنا، کیونکہ انسان اگر روزے کی حالت میں ہے ناک میں پانی چڑھائے گا اور کھینچے گا تو ناک کا راستہ حلق میں آ کر کے مل جاتا ہے، اور وہ پانی حلق کے راستے سے معدے میں آ جائے گا، اور جب معدے میں اور پیٹ میں آ جائے گا تو انسان کا وضو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. تو آپ نے کہا کہ اگر تم روزے کی حالت میں نہیں ہو تو پانی جب بھی وضو کرنا ناک میں پانی زور سے کھینچنا. آپ نے حکم دیا وبالغ فی الاستنشاق، زور سے پانی کھینچنا. استنشاق میں نے کہتے ہیں پانی کو کھینچنا، زور سے ناک میں آپ کلی کریں گے، ہاتھ سے ناک میں لے جائیں گے پانی اور اس کو زور سے کھینچنا، اس کو کہا جاتا ہے استنشاق. اور استنثار کہتے ہیں جھاڑنا، پانی کو جھاڑنا اس کو بعد میں. تو ٹھیک ہے، تو استنشاق یہ واجب ہے، ناک میں زور سے پانی کھینچنا فرض ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے. لہذا اگر انسان کوئی وضو کرے گا کلی نہیں کرے گا، ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا. اس مفتی کے فتوے پر نہ جائیے، انہوں نے جو فتویٰ دیا لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں سکھایا. باقی اور باتیں درست. اس میں گردن پر مسح کرنا کا بھی ذکر کیا، گردن پر مسح کرنے کا ذکر کسی بھی حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر نہیں آتا ہے. سر کا مسح ہے، کان کا مسح ہے، گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو ثابت نہیں اس کو بیان کر دیا انہوں نے کہ گردن پر مسح کر لیجئے، اور جو ثابت ہے قرآن و حدیث سے ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنا اس کو چھوڑ دیا، گول مول اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ کہا کہ یہ واجب نہیں ہے لہذا کلی مت کیجئے، ناک میں پانی مت چڑھائیے، واجب ہے یہ فرض ہے. یہ حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ چہرے کا دھونا. نمبر 2، کوہنیوں تک ہاتھ دھونا. کوہنی کہاں کہتے ہیں اس کو؟ کوہنی یہاں ناخن سے لے کر کے کوہنی تک ہاتھ دھونا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنی تک اپنے ہاتھوں کو دھلو. ہاتھ کہاں سے کہتے ہیں؟ ناخن سے لے کر کے یہ پورا ہاتھ ہے، یہاں تک ہاتھ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. لیکن قرآن نے تخصیص کر دیا، کیا کہا؟ یہاں تک نہیں دھلنا ہے، کوہنی تک دھلنا ہے. اِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ مرافق ہے. یہ مرافق کمپنی نا ایک، جانتی مرافق نام؟ جی ہاں. لیکن یہاں مرافق سے مراد کیا ہے؟ مرفق کہتے ہیں کوہنی کو، اور اس کی جمع مرافق. مرافق مانے کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھلو. تو یہ کوہنی تک انسان کو ہاتھ دھلنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک نہیں دھلنا ہے، کوہنی تک انسان کو دھلنا ہے. چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ پیشانی سے لے کر ٹھڈی تک، اس کان سے لے کر کے اس کان تک، اس کو چہرہ کہا جاتا. لہذا یہ پورا دھلنا آپ کو. آنکھ بھی دھلنا اس کے اندر، چہرے میں آنکھ بھی داخل ہے. اگر آنکھ آپ چھوڑ دیں، نہ دھلیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا. جیسے آپ کلی نہ کریں وضو نہیں ہوگا، ناک پہ پانی نہ چڑھائیں وضو نہیں ہوگا، ایسے اگر آپ نے آنکھ چھوڑ دیا آپ کا وضو نہیں ہوگا. یہ چہرے میں داخل ہے آنکھ، کان نہیں چہرے میں ہے، اس لیے کان کو دھلتے نہیں، کان کو مسح کرتے ہیں، ہے نا؟ بات ایک دم واضح کلیئر ہے نا؟ ایک دم کوئی لاگ لپیٹ ہے ہمارے یہاں نہیں، کوئی لاگ لپیٹ ہے، کھل کر کے پوری واضح بات. تو کوہنیوں تک ہاتھ دھونا. وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. نمبر 3، سر اور کانوں کا مسح کرنا. نمبر 3 اس کی دلیل کیا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو. یہاں کان کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے. اللہ کے رسول کی حدیث الأذنان من الراس، یہ جو دونوں کان ہیں نا سر میں سے ہیں، اسی لیے جب سر میں سے ہیں تو سر کو دھلتے یا مسح کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں. تو کان پر کیا کریں گے؟ مسح کریں گے.
اس لیے کہ کان سر میں سے ہے، اگر چہرے میں سے ہوتا دھلا جاتا، چہرے میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ سر میں ہے، سر میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے سر کو مسح کریں گے، اسی پانی سے کان کا بھی مسح کریں گے۔ تو سر کا بھی دھلنا، مسح کرنا، اور کان کا بھی، اگر کوئی کان کا مسح نہیں کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ حکم ہے اللہ کا وامسحوا برؤوسکم، سروں پر مسح کرو، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، واجب ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہوا کہ کان سر میں سے ہے، لہذا کان پر بھی مسح کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ تیسری چیز ہے سر اور کانوں کو مسح کرنا۔ چوتھی چیز کیا؟ ٹخنوں تک پاؤں دھونا، ٹخنے تک، یہ اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ یہ کعبین، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھلو، یہ ٹخنا ہے۔ معلوم ٹخنا؟ یہ گھٹنا ہے، یہ گھٹنا الگ ہے، ٹخنا الگ ہے۔ ٹخنا نیچے ہوتا ہے، پڈلی کے نیچے، اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے۔ وہاں تک دھلنا جس کے اوپر انسان کا کپڑا ہونا چاہیے، کپڑا سے ٹخنا نہیں ڈھکا ہونا چاہیے، ٹخنا کھلا ہونا چاہیے، مردوں کا، عورتوں کا ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، عورتیں ٹخنا کیا ران بھی دکھاتی ہیں آج کل، ہے نا؟ جی ہاں، چڈی پہن کر کے اور جو ہے چست کپڑے پہن کر کے چلتی ہیں، اور مرد لوگ کیا ہے، ان کا پاؤں کا ناخن بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک دم الٹا ہو گیا، سب کی فطرت بدل گئی، عورتیں ننگی ہوتی جا رہی ہیں، مرد کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاؤں کے ناخن کو ہی چھپاتے جا رہا ہے، حالانکہ اس کا ٹخنا کھلا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر انسان تکبر میں کرتا ہے تو پورا حصہ اتنا جہنم کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اور اگر تکبر میں نہیں ہے تو اتنا حصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے جو ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں ان کے لیے آپ نے جہنم کی وہی سنائی ہے۔ اور اگر انسان تکبر میں کرتا ہے، غرور گھمنڈ میں کرتا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، سارے گناہ اس کے لیے قیامت کے دن ہوں گے۔ تو ٹخنا ہمارا مردوں کا کھلا ہونا چاہیے، عورتوں کا ٹخنا بلکہ پورا پاؤں ناخن سب ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو ٹخنوں تک پاؤں دھونا، ٹھیک ہے؟ یہ چار چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ واجب۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چاروں چیزیں اللہ نے بیان کیا۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ کیا پانچویں چیز ہے؟ ترتیب کے ساتھ دھلنا۔ اللہ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا نا، چہرہ، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں۔ اگر ترتیب آپ چھوڑ دیں گے، پہلے کیا کریں گے؟ پہلے آپ کیا نام ہے پاؤں دھلیے، اس کے بعد سر کا مسح کیجیے، ہاتھ دھلیے، چہرہ دھلیے، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ترتیب، جیسے نماز میں ترتیب ہوتی ہے نا، ایسے وضو کے اندر بھی ترتیب ضروری ہے، کام ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ وضو اذان کیسے انسان دیتا ہے؟ ترتیب دیتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب وہ لاٹ سے شروع کرے، اس کی اذان غلط ہے، نہیں ہوگی اس کی اذان صحیح۔ ترتیب جو اللہ نے بیان کی ہے، جو نبی نے رکھا، اسی ترتیب کے ساتھ انسان کو کرنا ہے۔ انسان حج کرتا ترتیب کے ساتھ، ترتیب نہیں بدل دیتا، جو ترتیب اسی ترتیب کے ساتھ انسان عبادت کو انجام دیتا ہے۔ رکوع پہلے کرتا، سجدہ بعد میں، انسان سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو کر کے رکوع کرے نہیں، ترتیب ضروری ہے۔ تو اسی وضو کے اندر بھی انسان کے لیے ترتیب ضروری ہے، جو ترتیب اللہ نے رکھی اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چھٹی چیز کیا ہے؟ تمام اعضاء کو ایک کے بعد دیگرے دھونا، یعنی کہ آپ نے دائنا ہاتھ دھل لیا، بیوی سے بات کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، بایاں ہاتھ دھلنے جا رہے، نہیں، یہ ہاتھ خشک ہو گیا آپ کا۔ ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے آپ کو دھلنا، ایسا نہیں کہ آپ نے چہرہ دھل لیا، بات کر رہے ہیں کسی سے، 10 منٹ گزر گیا، 20 منٹ گزر گیا، آپ کا چہرہ ہی خشک ہو گیا، پانی وغیرہ سب سوکھ گیا، وضو نہیں مانا جائے گا۔ پھر سے آپ دوبارہ وضو کیجیے، پھر سے دوبارہ آپ وضو کیجیے۔ تو ایک کے بعد دیگرے جو ہے اس طرح دھلنا کہ دوسرے وضو کو دھونے سے پہلے پہلا وضو خشک نہ ہو جائے، اس طریقے سے کرنا انسان کو دھلنا۔ جی ہاں، تو یہ 7-6 چیزیں ہیں جو واجبات کہلاتی ہیں۔ ایک چیز اور ہے جس کو بعض علماء نے واجب قرار دیا ہے، اور وہ ہے بسم اللہ پڑھنا، کہ نماز وضو سے پہلے انسان کو بسم اللہ کہنا۔ اس مسئلے میں علماء کے اختلاف ہے کہ بسم اللہ کہنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، بہت سارے علماء نے واجب قرار دیا۔ بہرحال یہ جو 6 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں واجبات میں سے ہیں، ان پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ 6 چیزیں جو ہم نے بیان کی، کون سی؟ پہلی چیز چہرے کا دھونا، اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی داخل ہے، کونیوں تک ہاتھ کو دھلنا، نمبر 2، نمبر 3 سر اور کان کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا، نمبر 5 ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، نمبر 6 تمام اعضاء کو ایک کے بعد دیگرے دھونا، ایسا اسی تاخیر نہ ہو جائے کہ پہلا وضو خشک ہو جائے آپ کا وضو جو آپ نے دھلا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو دھل رہے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ تاخیر، اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں واجبات کہلاتی ہیں۔
ان کے علاوہ کچھ چیزیں سنتیں ہیں، جیسے جب ہم وضو کرتے تو پہلے کیا دھلتے ہیں؟ ہاں یہ کون کیا نام ہے، کلائی تک دھلتے نا. اگر آپ کلائی تک نہیں دھلیں گے تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گی، سنت ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آدمی کیا کرتا ہے، مسواک کرتا پہلے، مسواک کرنا بھی سنت ہے. ایسے 3 بار دھلنا کہ آپ ہاتھ کو 3 بار دھلیں، یہ بھی سنت ہے. اگر آپ ایک بار کر لیں گے تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کھلال کرنا داڑھی میں، انگلیوں میں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سنت ہیں. جی ہاں، واجب نہیں ہے. واجب یہ کہ پانی پہنچانا، اگر پانی پہنچ گیا تو خلاص. لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں شک ختم ہو جاتا ہے، احتمال دور ہو جاتا ہے اور پانی یقینی طور پر پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. اسی وضو کے بعد دعا پڑھنا. وضو کے بعد کیا دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا. جس طریقے سے بتایا کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا مسنون طریقہ کیا ہے اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے، وضو کا مسنون طریقہ. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ساری چیزیں سنتیں ہیں. شرط کا بیان ہو گیا، واجبات ہم نے بیان کیا جو واجب ہے، جن کا کرنا ضروری ہے، جو فرائض کہلاتے ہیں، واجبات بھی کہا جاتا ہے ان کو. اور کچھ چیزیں کیا سنت ہیں، ان کا بھی ذکر ہو گیا. کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نمبر 1 نماز کے لیے. نماز کے لیے وضو شرط ہے. وضو کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے غالباً بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان ناپاک ہو جائے، حدث اصغر، چھوٹا حدث، ناپاکی، چھوٹی ناپاکی، جب تک انسان اس کو دور نہیں کرے گا اس وقت تک انسان کی نماز نہیں ہوگی، جب تک انسان وضو نہ کر لے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے، نمبر 1. نمبر 2 طواف، بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیت اللہ کا طواف نماز کے مانند ہے. فرق یہ ہے کہ اس کے اندر انسان چلتا ہے، بات چیت کرتا ہے. لیکن نماز میں انسان نہ چلتا پھرتا نہ بات چیت کرتا ہے. لیکن یہ بھی طواف نماز کے مانند ہے. اس لیے آپ دیکھیں طواف کے بعد 2 رکعت نماز ہوتی ہے. تو یہ تو طواف جس کو کہا جاتا ہے. اس لیے صحیح کے اندر وضو ضروری نہیں ہے، کیونکہ صحیح کے بعد نماز نہیں ہے کوئی 2 رکعت نماز طواف کے بعد. اس لیے طواف کے اندر وضو ہونا چاہیے. اگر انسان کا وضو نہیں ہے تو اس کا طواف بھی نہیں ہوگا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے. قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری کہ نہیں ہے؟ افضل اور بہتر ہے کہ انسان وضو کی حالت میں قرآن پڑھے. لیکن انسان کا اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، چھوٹی ناپاکی اس کو حاصل ہے، اور وہ قرآن لے کر کے ہاتھ میں پڑھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، پڑھ سکتا ہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے. قرآن پڑھنا سب سے بہترین ذکر ہے. یہ قرآن پڑھنا بہترین ذکر ہے. آپ ناپاک بھی ہوتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر ناپاک ہے اور اس کا وضو نہیں ہے اور قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن پڑھ سکتا، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لیے. لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان وضو کی حالت میں قرآن کریم کو پڑھے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پاک کلام ہے. لہذا وضو کی حالت میں پڑھنا انسان کے لیے افضل اور بہتر ہے. لیکن انسان کا اگر وضو نہیں ہے تو انسان قرآن کو پڑھ سکتا ہے، ہاتھ میں لے کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. اور جہاں تک زبانی پڑھنے کی بات ہے، دل سے پڑھنے کی بات ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. تو 2 چیزیں ہیں جن کے لیے وضو شرط ہے. نمبر 1 نماز اور نمبر 2 طواف. قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں، افضل اور بہتر ہے کہ انسان وضو کی حالت میں قرآن کریم کو پڑھے. انشاءاللہ اگلے درس میں وضو کا طریقہ کیا ہی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے، مسنون طریقہ شروع سے لے کر کے آخر تک. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنت پر ہر عمل کو کرنے کی توفیق دے. آمین. وصحابہ محمد وعلی آلہ وصحبہ جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فنش کر دیجیے.